السلام علیکم سامعین، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سوانحی خاکہ پیش کر رہے ہیں، جو ہمیں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے طالب علم جناب عمران رفیقی ندوی نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم از محمد عمران رفیقی کاندھلوی، متعلم، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ سوانح حیات علامہ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان و سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان و صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، اور برادر اکبر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی و مشہور تفسیر معارف القرآن کے مصنف بانی جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مفتی اعظم پنجاب مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ پیدائش و شجرہ نسب۔ مفتی محمد رفیع عثمانی کی پیدائش 21 جولائی 1936 کو ہندوستان کے مشہور و معروف ضلع سہارنپور کے تاریخی قصبہ دیوبند میں مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ خانوادہ عثمانی کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ سوم، فرشتہ صفت انسان، داماد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے: محمد رفیع عثمانی بن مفتی محمد شفیع عثمانی بن مولانا محمد یاسین عثمانی بن خلیفہ تحسین علی بن میاں جی امام علی بن میاں جی حافظ کریم اللہ بن میاں جی خیر اللہ بن میاں جی شکر اللہ صاحب۔ مگر افسوس کہ ان سے اوپر کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان کا کوئی موثق اور باسند نسب نامہ ہاتھ نہیں آیا جس سے خاندان کے صحیح اور مستند حالات معلوم ہوتے، مگر شریعت نے ان معاملات میں سند متصل ہونے کی شرط نہیں رکھی، بلکہ بڑے بوڑھوں کی زبان پر عام شہرت کو کافی سمجھا ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں تسامح کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے بتکرار یہ بات سنی کہ ہمارا خاندان سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہے، بحوالہ میرے والد، صفحہ نمبر 6۔ تعلیم و تربیت۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے محمد رفیع رکھا۔ بعد ازاں آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی، والد محترم سے اپنے گھر میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ اس وقت آپ کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور حضرت تھانوی کے معتمد خاص تھے۔ آپ کے والد 1948 میں خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گئے اور پاکستان کی سرخیل شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا آخری درس مسجد باب الاسلام آرام باغ کراچی میں فلسطینی مفتی اعظم شیخ محمد امین الحسینی سے پڑھا اور 1951 میں اپنے والد ماجد کے قائم کردہ ادارے دارالعلوم کراچی میں داخلہ لیا۔ سن 1960 میں آپ نے سند فراغت و تخصص فی الفتح کی سند حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا رشید احمد لدھیانوی، مولانا محمد اکبر علی سہارنپوری، مولانا محمد سبحان محمود، مولانا رعایت اللہ صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اور سلسلہ تھانوی کے معروف عالم دین علامہ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔
خدمات۔ آپ نے سن 1978 میں جامعہ پنجاب سے منشی و مولوی کا امتحان پاس کیا اور 1380 ہجری سے 1390 ہجری تک جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس نظامی سے متعلق تمام کتابیں پڑھائی۔ 1391 ہجری سے مسلسل آپ نے حدیث اور فقہ کے علوم پڑھانے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہزار فتاوی جاری کیے۔ آپ 27 مارچ 1986 سے 18 نومبر 2022 بروز جمعہ تک رئیس الجامعہ رہے اور آپ جامعہ دارالعلوم کراچی کے ثالث یعنی تیسرے نمبر کے رئیس الجامعہ تھے۔ آپ اپنے استاد محترم مفتی محمد ولی حسن ٹونکی کی وفات کے بعد تقریباً 400 علماء کی ایک رکنی کمیٹی پاکستان کے اندر تشکیل دی گئی، جس میں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی خلیفہ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کو مفتی اعظم بنایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے پیشکش کرتے ہوئے اپنے شاگرد رشید مفتی محمد رفیع عثمانی کا نام پیش کیا۔ بالآخر 1976 کو حضرت مولانا محمد یوسف شہید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت میں 400 علماء کی کمیٹی نے اتفاق رائے سے آپ کو مفتی ولی حسن خان ٹونکی کے بعد مفتی اعظم تسلیم کر لیا۔ آپ 18 نومبر 2022 تک اس منصب پر فائز رہے اور 15 اکتوبر 2017 سے آپ 14 جون 2021 تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں، جن میں پاکستان علماء کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، رؤیت ہلال کمیٹی، پاکستان اور حکومت سندھ کی زکوٰۃ کونسل کے رکن، عدالت عظمیٰ پاکستان کے مشیر اور NDT یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے رکن تھے۔ اجازت حدیث۔ آپ کو بہت سے نامور محدثین اعظام سے اجازت حدیث حاصل ہے، جن میں آپ کے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مسجد حرام کے سابق مدرس شیخ محمد بن مشات مالکی مکی، علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ سید سرفراز خان صفدر، علامہ محمد ادریس کاندھلوی، حاکم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی، رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان صاحب، اور آپ کے استاد محترم و حضرت تھانوی کے شاگرد رشید حضرت علامہ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی آپ کو اجازت حدیث حاصل تھی۔ اصلاحی تعلق و کچھ خاندانی افراد۔ آپ کا اصلاحی تعلق اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب سے تھا۔ بعد ازاں آپ کا بیت و سلوک کا سلسلہ حضرت تھانوی کے شاگرد رشید اور معروف و مشہور خلیفہ حضرت علامہ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، اور آپ کو ان سے خلافت بھی حاصل تھی، جبکہ خود آپ کی عمر حضرت تھانوی کے انتقال کے وقت 8 برس تھی اور آپ مثالی باپ کے 4 مثالی فرزندوں میں سے ایک آپ بھی تھے۔ آپ کے دیگر بھائیوں میں حضرت تھانوی کے شاگرد محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر منقوط نامی کتاب کے مصنف محمد ولی راضی شامل ہیں، جنہوں نے ایک سیرت کی ایسی ایک کتاب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے، جس میں پوری کتاب کے اندر کہیں بھی ایک بھی نقطہ شامل نہیں ہے۔ جو مثالی باپ کے مثالی فرزند ہیں، بقول مفتی محمد ظرور خان صاحب، مفتی شفیع صاحب دونوں بھائی یعنی مفتی محمد رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی کو احوین کہتے تھے۔ آپ کے فرزند ارجمند مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی بھی جید عالم دین ہیں، جو فی الحال شعبہ افتاء میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نصیحت۔ یوں تو آپ ہمیشہ طلباء اور لوگوں کو اپنے مواعظ حسنہ سے فیضیاب کرتے رہتے تھے، لیکن آپ اپنے طلباء سے مخاطب ہو کر
ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ زمانہ طالب علم میں سیاست سے دور رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سیاست سے کوسوں دور دینی معاملات میں مشغول ہو کر زندگی گزارتے تھے۔ اور ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ ہر صاحب کتاب کا نام ادب سے لیتے تھے، اور بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو آپ پر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور مکمل درود پڑھتے اور طلبہ سے بھی اونچی آواز میں درود پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور آپ پھر قواریت میں بھی کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ تصنیفات و تالیفات: آپ بیک وقت پاکستانی عالم، فقیہ الاثر، پختہ حافظ قرآن، نامور و محقق، خوش الحان خطیب، عظیم مبلغ، کامیاب مدرس، استاذ الاساتذہ، زبردست منتظم اور بہترین مصنف تھے۔ جہاں آپ کے ہزاروں فتاویٰ موجود ہیں، وہیں آپ کی تقریباً اردو عربی میں 3 درجن کتابیں موجود ہیں، جن میں یہ تیرے پر اسرار بندے، عنایت احمد کاکوری کی علم الصیغہ کا اردو ترجمہ و شرح، جو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں نصاب داخل ہے، احکام زکوٰۃ، علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام، التعلیقات النافعہ علی فتح الملہم، بیع الوفا، یورپ کے 3 معاشی نظام، جاگیرداری، اسلام میں عورت کی حکمرانی، حیات مفتی اعظم یعنی مفتی محمد شفیع عثمانی، کتابت حدیث، عہد رسالت و عہد صحابہ میں میرے مرشد یعنی سوانح علامہ عبدالحی عارفی، نوادر الفقہ، جہاد افغانستان میں 7 دن وغیرہ آپ کی مایہ ناز کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً دنیا بھر کے 7 بر اعظموں میں سے 50 سے زائد ممالک کے اسفار کیے ہیں۔ وفات: بالآخر وہ وقت بھی آیا جو منظور خدا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ آپ کی روح 18 اکتوبر بروز جمعہ بوقت عشاء پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ آپ کی وفات سے پورا عالم اسلام کے اندر غم کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کی نماز جنازہ 20 اکتوبر 2022 بروز اتوار کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں آپ کے برادر اصغر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ادا کرائی، جہاں پورا پاکستان غم کے ماحول میں ڈوبا ہوا تھا، اور آپ کے نماز جنازہ ایک بڑے جمع غفیر نے ادا کی۔ آپ کی نماز میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، جس کی وجہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتائی ہے کہ آپ کے حقیقی وارث مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی بیرون ملک کے دورے پر تھے، جن کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالی حضرت مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان و لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص مفتی محمد تقی عثمانی اور آپ کے فرزند و اہل خانہ اور تمام طلبہ و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد عمران کاندھلوی، متعلم، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔